تخلیق کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن، ملک بھر میں رنگ و نور کا سیلاب۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں کے گلی محلے اور عمارتیں جگمگا اٹھیں، فضائے درود و سلام سے معطر، مساجد اور گھروں میں محافل میلاد۔ اسلام کے حقیقی تصور سے آشنا ہونے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر پیغام، حکومتی پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز کی مثالی فلاحی مملکت بنانے کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج دوپہر کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور قائد حزب اختلاف سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے قوم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں سابق صدر نے کہا کہ رہبر انسانیت نے ہمیں امن، محبت اور برداشت کا درس دیا۔ ہمیں اس سوچ کی مزاحمت کرنا ہوگی جو مذہب کی آڑ میں منمانی کرتی ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف بولے، فرما برداری محض زبانی کلامی نہیں بلکہ سنت پر عمل کرنے سے ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 20 افراد انتقال کر گئے، 24 گھنٹوں میں 603 نئے مریضوں کا اضافہ۔ ملک میں کرونا سے اموات 28,300 ہو گئی۔ گزشتہ روز 43,786 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 1.3% رہی۔ پی ڈی ایم کا 20 اکتوبر سے مہنگائی کے خلاف عملی طور پر میدان میں آنے کا اعلان۔ سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ بدھ سے ملک بھر میں مرحلہ وار مظاہرے، پہیہ جام ہڑتالیں اور پھر لانگ مارچ ہوگا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس اور انتخابی اصلاحات کو مکمل مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کے ستائے عوام کی دہائی سن لی۔ معاشی صورتحال سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ذخیرہ اندوزوں کو نشان عبرت بنانے کے احکامات، وزراء کو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی نگرانی کا ٹاسک، مہنگائی کے حوالے سے حقائق سامنے لانے پر زور، اشیاء کی قیمتوں پر ٹیکس کم کیے جانے کا امکان۔ حکومت جتنی دیر قائم رہے گی معیشت اتنی تباہ ہوگی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف قومی اسمبلی میں حکومت پر برس پڑے، کہا لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ آٹا، چینی، دال 20,000 روپے کمانے والوں کی پہنچ سے دور ہے۔ 20,000 میں سے 10,000 روپے بجلی کا بل دینے والے کھائیں کیا؟ ثابت ہو گیا کہ بجٹ فراڈ تھا۔ منی بجٹ پر منی بجٹ لا کر عوام پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹیکس کی چھوٹ دے کر جلد کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 45 روپے فی کلو کم کرنے کا اعلان۔ آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے سندھ حکومت سے گندم ریلیز کرنے کی اپیل۔ کہا کورونا کے باعث ہونے والی مہنگائی ملکی نہیں عالمی مسئلہ ہے۔ پیٹرول پر جی ایس ٹی 11% اور لیوی 25 روپے کم کی گئی۔ عالمی منڈی میں قیمتیں جتنی بڑھیں اتنی پاکستان میں نہیں بڑھائی گئیں۔ اپوزیشن کی حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی کوششیں ناکام ہو چکی، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات نے کوئی انہونی بات نہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا اپوزیشن کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہم علیحدہ سیارے میں نہیں رہتے، پوری دنیا میں تیل مہنگا ہوگا تو پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ صدر میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے صدر عارف الوی خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ دعا کی میرا سینہ کھول دے، مجھے ہمت دے، میرے لیے علم کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے مشکل آسان کر، اللہ سے دعا کی۔ اور جو میں کہوں اور میری زبان کی لکنت جو ہے وہ آسان کر دے کہ میرے اوپر الفاظ آئیں، میں جب بات کروں تو لوگوں پر اثر ہو، تو اور میرے قول کا لوگوں پر اثر ہو۔ اب یہی چیزیں ہیں جو ہر عالم دین، ہر مولوی یا تو لکھ کر بات کر لے گا، اس میں اصل تلاش کرے گا، یا اپنی زبان سے کہے گا۔ لکھتے کتنے ہیں؟ 1% لکھیں گے، 2% لکھیں گے، 98% ہم لوگ ہیں جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کو کرامات دیے. عصائے موسیٰ جو سانپ کے حوالے سے قرآن کے اندر قصہ بھی ہے، پھر وہ اللہ نے کہا کہ اس کو بحریہ احمر پر مارو تاکہ راستہ تمہارے کھلے. دوسری نشانی یہ دی کہ تم اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ جب بغل میں رکھو گے تو وہ روشن ہو کر نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کی طاقت پھر بخشی کہ ان کی بات میں اثر ہو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے بہت کم واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے غصہ کیا، مگر غصے کے اندر بھی اپنی زبان کو انہوں نے بڑا میٹھا رکھا. کسی کو نصیحت کرتے تھے تو باقیوں کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کس کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ احتیاط رکھی. تو اس سے بڑا کمیونیکیٹر، بہت بڑے لیڈر، پہلا جب انہوں نے پیغام دیا، اور یہ واقعات جو ہیں یہ سب آپ کی علم میں ہے، میں تو صرف یاد دہانی کر رہا ہوں. مجھ جیسا ان پڑھ آدمی جب اس جگہ پر مجھے بلا لیا جائے تو خود تیاری کرتا ہوں، رات بھر سوچ کر لکھتا رہا کہ کیا کہوں گا آپ سے. اس کے باوجود باتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اور جو انداز میری گفتگو کا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں دعائی کر سکتا ہوں کہ برکت ڈالے. مگر ان چیزوں کا جن چیزوں کے حوالے سے میں نے اپنے نبی سے بے انتہا محبت کی، اور زندگی کا ہر روز میں سمجھتا ہوں ہر سال مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے زندگی کے اندر ایسی چیزیں مجھے ملی ہیں جو میری زندگی کے اندر میں اگر پہلے اپناتا تو اور میری زندگی بہتر ہو سکتی تھی. جب انہوں نے پہلا پیغام دیا تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو یہ ہے لیڈر کی وہ چند چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ پہلا مقام، پہلا موقع آیا کہ اللہ نے دکھایا کہ لیڈر کیسا ہوگا. تو یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے. کیوں؟ دو چیزیں لوگوں نے بتائیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں. تو لیڈر کے اندر دو کہانیاں، دو باتیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پکی ہو گئیں کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ امین ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اونچے مقام پر لیڈر کھڑا ہو کر جب جائزہ لیتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات اللہ ڈالتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ اگر فوج ہے تو اس کو نظر بھی آ جائے گی، اگر کہیں سے حملہ ہونا ہے تو پہچان بھی لے گا، اگر قوم کو راستے پر لگانا ہے تو اس کے بعد سے وہ بتا بھی سکتا ہے کہ کہاں سے تم کو صحیح راستہ ملے گا. تو لیڈر کی پہچان ان ساری چیزوں سے آتی ہے. مگر اس کے علاوہ لیڈر ٹیم بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے. اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. اگر پرائم منسٹر عمران خان بھی ہے یا آپ سب لوگ یہاں لیڈر ہیں، اپنے مختلف اجتماعات کے، مختلف مدارس کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف گروہوں کے، تو وہ اپنی ٹیم بناتا ہے لیڈر. اور پھر کیسی ٹیم؟ میرے نبی کی ٹیم تو ایسی تھی کہ ہر صحابی یہ کہتا تھا، ہر صحابی یہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے. یہ احساس دلا دینا. یہاں تو اولاد کہتی ہے، ایک کہتی ہے کہ جی ابا کو تم سے زیادہ محبت ہے. اولاد کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو یکساں محبت ہے. اور یہاں صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی کو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ہے وہ لیڈر جس کا انداز گفتگو نرم ہو، جس کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو مسلسل تربیت کرتا رہے، جس کو ہر وقت غم ہو. بھوک کا غم تو اتنا عام ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، اور صحابہ کی زندگی میں شاید وہاں بھوک کا معاملہ تھا بھی شدت کا، ناانصافی کا معاملہ تھا بھی شدت کا. عورت کا جو مقام تھا، جتنی تذلیل کی ہوئی تھی اس معاشرے نے، وہ بھی معاملہ تھا شدت کا. غلام کرنا لوگوں کو، وہ بھی معاملہ تھا شدت کا. اور بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے سب کو نصیحت کر کر اس سارے معاشرے کو ان سارے مظالم سے نکالا. اور مسلسل تدریس، مسلسل ہدایات، مسلسل اپنی زبان سے ایک محبت پیدا کی. لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ میرا ہمدرد تو یہی ہے. اور یہ کیفیت کہ نیکی فوراً کرو، آگے کے لیے رکھو مت، یہ کیفیت تو بڑی عام. رحمت للعالمین کانفرنس سے صدر عارف علوی خطاب کر رہے ہیں.